السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیہا ابدا۔ سورۃ الجن، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی وہ اور اس سے پہلی اخیر تک کئی چند، اس کے بعد کی کئی چند آیات تک اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل، اور پھر مخالفین کی طرف سے ہونے والے سوالات اور اس کے جوابات اللہ پاک نے عرض کیے ہیں۔ اس سے پہلی والی 15 آیات تک، سورہ جن کی 15 آیات تک، 1 سے لے کر 15 تک اللہ نے جنات کی اس جماعت کا تذکرہ کیا جس جماعت نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن سن کر ایمان قبول کیا تھا اور پھر نبی سے ملاقات کیے بغیر واپس اپنے مقام پر لوٹ کر اپنے امیر کو پوری کارگزاری سنائی تھی، اور ان کا ایمان اتنا کامل مکمل ہو چکا تھا اور روحانیت اتنی ان کی مضبوط ہو چکی تھی کہ انہوں نے جا کر اپنی قوم میں توحید کی دعوت دینی شروع کی، شرک اور آخرت کے تعلق سے اپنی قوم کو خوب ڈرایا۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی اس کا میں نے مستقل ترجمہ نہیں کیا، ایک ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہم کرتے جاتے ہیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا، اگر یہ مکہ والے سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر، توحید کے راستے پر اور نبوت کے ماننے پر قائم رہتے تو ہم ان کو بافراغت پانی پلاتے، یعنی ہم ان کو بارش سے اور پانی سے سیراب کر دیتے، پھر ہم ان کو اس میں آزماتے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر مکہ والے توحید کے راستے پر، ایمان اور اسلام کے راستے پر جم جاتے، قائم ہو جاتے، تو ہم ان کو پانی سے سیراب کر دیتے۔ یہ جواب ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے کہ مکہ کی سرزمین پر قحط سالی نازل ہوئی تھی، اور یہ قحط سالی نازل ہوئی ہے حضور پاک علیہ السلام کے ہجرت کر جانے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پہلا سال گزرا، دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی۔ اس جنگ بدر میں کفار مکہ کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے تھے۔ 70 بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ، چودھری قسم کے لوگ گرفتار ہوئے تھے، جو گرفتار کر کے ہتھکڑی ڈال کر مدینے کی بستی میں لائے گئے تھے۔ یہ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ، جس سے ہم اور آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت انگیز کامیابی عطا فرمائی تھی۔ توقع کے خلاف کہ سامنے 1000 کا مجمع ہے اور یہاں صرف 313 کا مجمع ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ملک شام سے آنے والا ابو سفیان کا تجارتی قافلے سے تعارض کرنا اس کو روکنا تھا، مگر قافلہ تو ملا نہیں۔ ساحل سمندر ہوتا ہوا راستہ چینج کر کے ابو سفیان مکہ پہنچ گیا، اور مکہ والے جو ابو سفیان کی مدد کے لیے نکلے تھے وہ بدر کے میدان میں آ کر لڑائی کا سامنا کر لیے وغیرہ۔ اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ کی کہ رب پروردگار میں نے 13 سال تک مکہ کی زندگی میں محنت کی، یہ 13 سالہ زندگی میں نتیجہ میرے پروردگار ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ جانتے ہیں انہوں نے کتنا ستایا، کتنا لٹایا، کتنا پٹایا، یہاں تک کہ ہم کو اپنا وطن محبوب، وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کیا، اور ہم آپ کے حکم سے ہجرت کر کے یہاں آ چکے ہیں۔ اے رب پروردگار، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد آپ اور کوئی پیغمبر بھیجنے والے نہیں ہے، اب میرے بعد انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ کے طرف سے کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اے رب، اگر میری حیات میں ہی یہ لوگ اگر نہیں مانے تو پھر ان کی نسلوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ اور کسی کی بات مانیں گے۔ جب زبان نبوت کی تقریر سن کر ان کا دل نرم نہیں ہوتا، نبوت کا چہرہ دیکھ کر ان کے دل نہیں پسیجتا، جب یہ زبان نبوت کی باتیں سن کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو غیر نبی کی باتوں پر یہ کیا توجہ دیں گے؟ اس لیے اے میرے رب، میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ ان کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش میں ان کو کچھ سمجھ آ جائے اور یہ آپ کو پکارنے لگے اور آپ کو ماننے لگے۔ اے پروردگار، ایسی کوئی آزمائش ان کے اوپر ڈال دے۔ ہلاکت کی دعا نبی نے نہیں کی، آزمائش کی دعا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں پر قحط سالی نازل کیے، وہ زبردست قحط نازل ہوئی جو پچھلے کئی صدیوں کے ریکارڈ توڑ دیے، یہاں تک کہ مکہ کے بازار خالی ہو گئے، باہر سے مال برداری بند ہو گئی، یہاں تک کہ حضور پاک یہاں تک کہ مکہ والے کھانا ختم ہو جانے کی بنیاد پر درخت کے چھال اور پتے کھانے لگے، درخت کے پتے ابال کر کھانے لگے، پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں مکہ کا سردار مانا جاتا تھا ابو سفیان، وہ سوت ایمان تو نہیں لائے تھے، بہت بعد میں ایمان لائے۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں چند رؤسائے قریش کو لے کر آئے اور آ کر حضور پاک علیہ السلام کے پاس دو زانوں بیٹھ گئے۔ دو زانوں بیٹھ کر، ابھی میں تازہ ترین پڑھ رہا تھا فجر سے پہلے، کئی ساری روایتیں اس قحط سالی کے متعلق نبی پاک علیہ السلام سے مروی ہے۔ آ کر دو زانوں بیٹھ گئے اور مختلف اعتبار سے انہوں نے بات کی۔ ظاہر سی بات ہے کسی کی مجلس میں بیٹھیں گے تو آدمی دیر تک اگر بات کرے تو بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، تو وہ ساری باتیں الگ الگ روایات کی شکل میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اے کریم باپ کے کریم بیٹے، ایک روایت میں ہے اے شریف باپ کے شریف بیٹے، ایک روایت میں ہے کہ آپ تو صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم خود وہاں پر موجود ہے، آپ نے صلہ توڑ دیا ہے، آپ اتنے کریم ہیں کہ ہمارے اوپر کرم نہیں کرتے، آپ اتنے شریف ہیں کہ آپ اپنے شریفانہ کردار ہمارے اوپر ابھی نہیں دکھا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمارا یہ قحط دور ہو جائے۔ ایمان قبول نہیں کیا ہے ابو سفیان صاحب نے، مگر ان کو کتنا یقین کامل ہے، دعا کرانے آئے ہیں کن کے پاس؟ جن کو تکلیف دے کر وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور کیا، مکہ کی سرزمین پر چین سے بیٹھنے نہیں دیا، حرم مکہ جو کسی کی جاگیر نہیں، 2 رکعت نماز پڑھے تو بھیڑ جمع ہو جائے نبی پاک علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے، اتنی تکلیفیں دی۔ صحابہ کرام کو راستے میں پکڑ پکڑ کے باندھ کے مارا گیا، لٹا کر پتھر کی چٹان رکھ دی گئی، گرم ریت پر لٹا دیا گیا، لوہے کی سلاخیں گرم کر کے کمر پہ داغا گیا۔ یہ ساری روایتیں کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مکہ کی سرزمین ہے جہاں سے نبی پاک علیہ السلام گئے ہیں، ابھی دعا کی بھیک مانگنے گئے ہیں، دعا کی بھیک مانگنے گئے ابو سفیان صاحب قریش کے سرداروں کو لے کر۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، چونکہ نبی کا مقصد ہی یہی تھا۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ ذہنی اعتبار سے رب پروردگار کے طرف، خدائے واحد کے طرف، توحید کے طرف یہ لوگ متوجہ ہو جاویں، تو نبی کے دعا سے ہی ان کے اوپر آزمائش آئی تھی۔ نبی نے فوراً ہاتھ اٹھایا وہیں پہ اور فرمایا کہ اے اللہ، میں دعا کرتا ہوں ان کے اوپر سے قحط سالی کو دور فرما دے۔ روایات میں ہے کہ یہ لوگ ابھی مکہ پہنچے ہی تھے مدینے سے کہ بازار کھل گیا، باہر سے سامان آنا شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے چند دنوں میں ہی حالات
معمول پر آ گئے۔ کتابوں میں باضابطہ یہ بات لکھا ہے کہ یہ سخت قحط سالی دور ہو جانے کے بعد بھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کرانے کے بعد بھی، جبکہ ان کو یقین کامل تھا کہ ہم جن سے دعا کرا رہے ہیں ان کی دعا سے ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا، اس کے باوجود یہ لوگ توحید پر نہیں جمے، توحید پر نہیں جمے۔ یہ اتنا لمبا واقعہ جس کو اللہ نے ایک آیت میں بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے جس کا پس منظر وہ ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَدَقًا، نبی اگر یہ لوگ سیدھی راہ پر قائم ہو جاتے تو میں اس کو پانی سے سیراب کر دیتا، میں با فراغت پانی ان کو پلاتا، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، پھر میں ان کو اس میں آزماتا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، یاد رہے جو کوئی میری یاد سے دور بھاگے گا، اعراض کرے گا، ہم ان کو سخت عذاب کی طرف دھیرے دھیرے لے جا رہے ہیں۔ یسلکہ عذابا صعدا، ہم کو سخت عذاب کی طرف دھیرے دھیرے لے جا رہے ہیں۔ ومن یعرض عن ذکر ربہ، جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا۔ ذکر کا معنی اللہ کی یاد۔ کل کی جمعہ میں نے اس پر ذکر کے لفظ پر تفصیل سے کلام کیا تھا کہ ذکر کا معنی کیا ہے۔ تو ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد اللہ کی توحید، اللہ اکیلا، اللہ نظام کائنات کا اکیلا بنانے والا، اللہ نظام کائنات کا اکیلا سجانے والا، اکیلا فٹ کرنے والا، اکیلا چلانے والا، اس کے بنانے میں، اس کے سجانے میں، اس کے فٹ کرنے میں، اس کے چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور پورے نظام عالم کو سنبھالنے میں وہ تھکتا نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ نے بیان کیا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس نظام عالم کو سنبھالنے میں رب تھکتا نہیں ہے۔ تو جو کوئی اس رب کی یاد سے، توحید سے اعراض کرے گا، اللہ دھیرے دھیرے اس کو عذاب کی طرف لے جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے کا مطلب ہے دنیا میں زندگی اس کی گزر رہی ہے، ایسا نہیں کہ جو توحید نہیں مانتا اس کو اللہ پٹک دیا راستے میں، اس کی ہاتھ توڑ دیا، اس کی گردن موڑ دی، نہیں، ایک نظام ہے اللہ کا، زندگی اللہ مکمل کرنے دے رہا ہے۔ سب سفر کر رہے ہیں، کوئی ایمان کی دولت لے کے سفر کر رہا ہے، کوئی کفر اور شرک کی دولت لے کر کے سفر کر رہا ہے، سب کوئی حشر میں جائیں گے، دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں حشر میں۔ کسی کا دل منور ہوگا اور کسی کا دل سیاہ ہوگا، کسی کے چہرے مسکرا رہے ہوں گے اور کسی کے چہرے پر سیاہی طاری ہوں گی، چھائی ہوئی ہوں گی۔ یہ سب قرآن میں اللہ پاک نے نظام بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مساجد اللہ کے لیے ہے۔ یہاں مساجد سجدے سے ہے، جو مسجد کو مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد کا معنی کیا ہے؟ مسجد کا معنی ایک نئی بات آ گئی، مسجد کا معنی سجدے کی جگہ ہے۔ کوئی بولے مسجد کا میننگ کیا ہے؟ مسجد کی میننگ ہے سجدے کی جگہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدے صرف اللہ کو ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوں گے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، دیکھیے وہی بات آ گئی۔ مکہ کی سرزمین پر نبی پاک علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے، صحابہ بھی، مگر نبی پاک علیہ السلام کبھی حرم میں آتے نماز پڑھنے کے لیے تو لوگ چاروں طرف سے نکل کر دیکھنے لگتے، گھورنے لگتے، دیکھو 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 باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور دیکھو کیسی نئی عبادت کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، عبداللہ سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا بندہ۔ جب اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کو پکارنے کے لیے تو لوگ بھیڑ جمع کر لیتے ہیں چاروں طرف۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، نبی جی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں صرف ایک اللہ کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ آگے فرماتا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور کسی نفع کا، یعنی ضلالت اور ہدایت کا مالک میں نہیں ہوں۔ ضلالت اور ہدایت کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔
میرا کام کیا ہے؟ میرا کام صرف اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے. ہدایت اور ضلالت میرا کام، میں کسی کو ہدایت پر لاؤں یہ میرا کام نہیں ہے، نہ میرے اختیار میں ہے. میں کسی کو گمراہ کر دوں، راستے سے، ایمان سے، اسلام سے خارج کر دوں، یہ بھی میرے اختیار میں نہیں ہے اور میرا کام بھی نہیں ہے. چنانچہ مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا ہے کہ لوگ آ کر حضور پاک علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یوں فرماتے کہ میاں توحید کو مانو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پورا نظام عالم کا بنانے والا وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ 360 کو جو تم مان کے رکھے ہو یہ تمہارا خیال ہے، ان میں سے کوئی بھی تمہاری آخرت میں سفارش کرنے والے نہیں ہے. اگر تم شرک سے باز نہیں آئے تو اللہ کے یہاں تمہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں ابھی اتنا بھی عذاب علیم، لا لا لا، وہ عذاب ہم کو دنیا میں ہی دکھا دو. ہم پر کیسے عذاب آنے والا ہے؟ کوئی عذاب عذاب آنے والا نہیں ہمارے پر. بلکہ وہ خود کہتے تھے عاجز ہو کر نبی پاک علیہ السلام سے بات کرتے کرتے جب وہ خود دل ملا جاتے تو یوں کہتے، قرآن کی آیت ہے اللہم ان کان هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من سجیل اب ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ سچ ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر ابھی پتھر کی بارش برسا دے یا ابھی دردناک عذاب بھیج دے ہمارے. یہ اگر سچ ہے اور ہم جھوٹے ہیں، وہ تو جھوٹے تھے ہی، وہ کہاں سچ تھے. مگر اللہ پاک راستے میں کسی کو پٹک کر مارتا نہیں ہے، اللہ بندے کا انتظار کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے لیے کسی نفع کا بھی مالک نہیں، کسی نقصان کا بھی مالک نہیں، ضلالت کا بھی مالک نہیں، میں تمہاری ہدایت کا بھی مالک نہیں ہوں. بلکہ یوں کہتے تھے ایک موقع پر آ کر یوں کہتے تھے کہ ایسا کرو، یہ جو آپ کے پاس کتاب ہے نا یہ کتاب چینج کر دو، یہ کتاب ہمارے معبودوں کو ٹھیک ٹھاک نہیں کہتی ہے، ہم غلط ہیں، یہ کتاب ہم کو غلط ٹھہراتی ہے. قرآن نے اس کو نقل کیا سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب لاؤ، یہ کتاب نہیں چلے گی ہمارے. او بدلہ، یا اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں اس کو بدل دیجیے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ بدل دیجیے. آج بھی وہی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر کی کچھ چیزیں بدل جانی چاہیے. کتنی آیات نکلنی چاہیے اس کے اندر سے؟ 26. کہتے ہیں لوگ کتنی آیات نکل جانی چاہیے؟ 26. اور اس نے نکالا بھی، نکال کر الگ ایک قرآن ترتیب دی. 26 آیات کا ایک رسالہ ترتیب دیا اور پورے قرآن کی ایک الگ ترتیب دی. 26 آیات کو نکال دیا. اللہ نے فرمایا میری آیات کو نکالنے چلو. چلے ہم تم کو نکال دیں گے، ہم تم کو ہی. تو قرآن کی آیت نکلی یا وہ نکلا؟ آج تک نکلا ہوا ہے اور آئے گا بھی نہیں. مگر کہاں نہیں جا سکتا ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں. لیکن جو کوشش کرتا ہے، پہاڑ سے اگر سر ٹکرائیں گے تو پہاڑ پھوٹے گا یا سر پھوٹے گا؟ کیا پھوٹے گا؟ پہاڑ میں جا کے سر ٹکرا، بولا ہم پہاڑ کو توڑ دیں گے تو پہاڑ پھوٹے گا یا سر پھوٹے گا؟ بیچارے کا سر پھوٹ گیا. اللہ فرماتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی ضرر کا اور کسی رشد کا مالک نہیں ہوں. قل نبی فرما دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، اگر میں ایسا کر لوں، قرآن کو بدل دوں یا قرآن کی کچھ آیات کو بدل دوں تو میرا اللہ مجھے چھوڑے گا نہیں. جب میرا اللہ مجھے پکڑے گا تو پھر تم میں سے کوئی مجھے بچا بھی نہیں سکتا، تم میں سے کوئی مجھے بچا بھی نہیں سکتا. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں چھپنے کے لیے اللہ کے علاوہ کہیں جگہ بھی نہیں پاؤں گا. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ قرآن بدل دوں یا قرآن کی کچھ آیات بدل دوں؟ قرآن کریم میں اللہ نے پچھلی آیات کے ضمن میں ایک بات اور آئی تھی وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اللہ فرماتا ہے میرے نبی جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ کلام خالص وہی ہے، خالص کلام اللہ ہے، اس پر میرے نبی کی طرف سے کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے، نہ کچھ گھٹانا ہے میرے نبی کی طرف سے، نہ کچھ بڑھانا ہے. جتنا وہاں سے چلتا ہے وہ اتنا قلب اطہر پہ اترتا ہے، اتنا زبان مبارک سے لوگوں کے سامنے. تو
تلاوت ہوتی ہے اور اس کا بیان ہوتا ہے، لیکن یاد رہے میرے نبی اگر کبھی ملا بھی دیوے نا اپنی طرف سے کچھ بات، تو میں اپنے نبی کے شہرت کو توڑ کے رکھ دوں گا، اور جب میں اپنے نبی کو سزا دینا شروع کروں گا تو تم میں سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، یہاں بھی اللہ وہی فرماتا ولن اجد من دونہ ملتحدا، نبی فرماتے ہیں کہ میں اگر ایسا کرنے لگوں تو پھر میرے رب کے عذاب سے مجھے تم میں سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، میرا کام صرف اللہ کی طرف سے بندوں کو پیغام پہنچا دینا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا، جو اللہ رسول کی عصیان نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، اللہ فرماتا ہے اس میں کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو اس وقت یہ جان لیں گے کہ کن کا مددگار کمزور ہے اور کن کی جماعت کمزور ہے۔ تو ترجمہ سمجھ آئے کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے اس چیز کو، یعنی قیامت کو یا آخرت کو یا حشر کو، حساب و کتاب کو، اللہ کی گرفت کو یا اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا کو یا اللہ کی طرف سے انصاف کو جب یہ دیکھ لیں گے تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کن کی مددگار کمزور ہے اور کن کی جماعت کمزور ہے۔ یہ اصل میں سوال کا جواب ہے۔ قرآن میں کہیں سوال نقل ہے جواب نہیں، کہیں جواب نقل ہے سوال نہیں، کہیں اللہ نے سوال جواب دونوں نقل کیا ہے۔ تو یہاں پر جواب نقل ہے سوال نہیں۔ سوال کیا ہے؟ ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا۔ مخالفین کا کہنا یہ تھا اجی ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو ہماری جمعیت کتنی مضبوط ہے، پیچھے پوری قوم ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے کون ہے؟ ابتدائی زمانے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غریب لوگ آپ کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے لوگ جڑے ہیں، ورنہ عام مضبوط لوگ کہاں ہیں آپ کے ساتھ؟ تو آپ کے پاس نہ تو جماعت ہے اور نہ ہی آپ کے پاس جمعیت ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے پیچھے 50 لاٹھی آ کے کھڑی ہو جائیں گے، 50 ڈنڈے والے ہمارے پاس ہیں۔ تو وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہماری جماعت بہت مضبوط ہے، ہماری طاقت مضبوط ہے۔ اللہ فرماتا ٹھیک ہے تمہاری طاقت ٹھیک ہے مضبوط ہے، کب تک مضبوط ہے؟ جب تک تمہاری آنکھیں زندہ ہے، جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، جب تک تمہارے دل کے دھڑکن چل رہے ہیں تبھی تک تمہاری جمعیت ہے۔ جب تمہاری آنکھ بند ہو گئی تو یاد رہے سب کو ایک آخرت کا نظام دیکھنا پڑے گا۔ حشر کے میدان میں آؤ گے تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کس کی جماعت مضبوط ہے۔ جس نبی کا مذاق اڑا رہے ہو اسی نبی کی جماعت آخرت میں مضبوط رہے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ قرآن ہر زمانے میں تسلی دیتا ہے۔ آج کے دور میں جو افراتفری ہے، خوف و ہراس ہے دلوں میں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے تمہاری جماعت مضبوط ہے، کوئی بات نہیں، حشر میں بھی ایک جماعت کھڑی ہوگی، اس وقت اللہ رسول کے ماننے والے کی جماعت کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ مضبوط ہوگی انشاءاللہ۔ تو گھبرانے کی کوئی بات ہے؟ یہ چند دن کی بات ہے۔ فرعون زندہ ہے دنیا میں، حامان، قارون، شداد ہیں زندہ، تو آپ بھی رہیں گے زندہ؟ کون؟ آپ بھی رہیں گے زندہ، ہم بھی رہیں گے زندہ، سب چلے جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سب جمع کیے جاؤ گے رب کائنات کے دربار میں۔ اس وقت پتہ چل جائے گا من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ کس کی جماعت مضبوط ہے اور کس کے مددگار مضبوط ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، نبی آپ فرما دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، مجھے معلوم نہیں۔ وعدہ کیا؟ قیامت کا آنا۔ حضور فرماتے تھے یہ دنیا ختم ہو جائیں گی، آسمان ٹوٹے گا، زمین پھوٹے گی، پہاڑ اڑے گا، سمندر میں آگ لگیں گی، چاند سورج بے نور ہو جائے گا۔ کہنے لگے کمال کی بات ہے، اتنی اچھی دنیا بنی ہے کیوں ٹوٹ جائے گی، کیوں ختم ہو جائیں گے، قیامت کیوں آئے گی؟ تو کہتے تھے کہ اچھا قیامت اگر آئے گی تو ابھی لا کے بتاؤ، کیوں تاخیر؟ ہم تو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، تو ہم پر عذاب لا کے دکھائیے۔ تو نبی فرماتے یہ کام میرا تھوڑے ہے، میں تم کو آسمان توڑ کے دکھواؤں، زمین پھوڑ کے دکھواؤں، پہاڑ اڑا کے دکھواؤں، سمندر میں آگ لگا کے دکھواؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔
یہ رب جب چاہے گا تب کرے گا. مجھے نہیں معلوم کہ جس چیز کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ بہت قریب ہے یا لمبے عرصہ دراز ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. مجھے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے, میں نے رب کی بات تم تک پہنچا دی, ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے اپنی خیر بناؤ. اللہ فرماتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, یہ سب غیب کی چیزیں ہیں. اللہ غیب کی چیزیں کسی پر ظاہر نہیں کرتا. قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم؟ قیامت آئیں گی جمعہ کے دن. ان کتنے جمعے گزر گئے؟ 1450 سال کے جمعے گزر گئے. آئی قیامت. رب کو کسی کو نہیں معلوم کہ کتنا لمبا زمانہ اور باقی ہے. الا من ارتضی من رسول, مگر کچھ غیب کی چیزیں اپنے رسول پر اللہ اگر ظاہر کر دے تو اس کی مرضی ہے. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. یاد رہے جو بھی وہی آسمان سے نبی کے قلب اطہر پر اترتی ہے تو لانے والے کون سے فرشتے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام. کمال کی بات ہے اس آیت میں, اس جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی 4 فرشتے رہتے ہیں اس کی حفاظت میں. حالانکہ جبریل علیہ السلام کا نام اللہ نے کیا دیا قرآن میں؟ نزل بہ الروح الامین. روح الامین امانت دار فرشتہ لے کے آتا ہے. جس طرح اللہ کے پاس ملا سیم محفوظ حفاظت کے ساتھ, چونکہ شیاطین کا نظام تو ختم ہو گیا آسمان میں, اللہ نے ویسے ہی راستہ صاف کر دیا ہے, کلیئر ہے راستہ, لیکن اس کے باوجود جبریل علیہ السلام کے ساتھ, میں نے بھی تازہ ترین پڑھا کتاب میں, 4 فرشتے اس وحی کی چاروں طرف کی حفاظت کے ساتھ پھر آسمان سے زمین پر نبی کے قلب ہے. نبی بیٹھے ہیں, جبریل علیہ السلام وہی اتار رہے ہیں, 4 فرشتے 4 طرف پھر سے کھڑے ہیں. کیا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تب جا کر نبی پر وحی اتری ہے. اللہ فرماتا ہے فَيَعْلَمَ وَلِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ, تاکہ اللہ جان لے کہ فرشتے نے اپنے رب کی طرف سے پیغام بندے کو یعنی نبی کو پہنچا دیا ہے. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ, اور چاروں طرف سے اس کو رب نے گھیر کے رکھا ہے. تب جا کر وحی آتی ہے, اتنا محفوظ وحی. ابھی 2 دن پہلے میں نے جو وہ قصہ سنایا تھا, کس کا؟ جس کی توحید پر کوئی نے قائل نہ کر سکا. پھر ایک سبزی فروش نے, عبد الواحد صاحب نے ان کو قائل کرا دیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ پھر وہ جو دنیا کی تلاش کرنے لگا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں محفوظ ترین کتاب کون سی ہے, تو کہنے لگے کائنات کے ہر مذہب کے ادارے نے یہ بتایا کہ کائنات میں محفوظ ترین کتاب اگر ہے تو قرآن ہے. کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے احاط بما لدیہم, اللہ نے چاروں طرف سے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے. واحصى كل شيء عددا, اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ پاک نے گن کر رکھا ہے. وہی کے ایک جملے کو بھی اللہ نے گن کر رکھا ہے. کتاب کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی گنتی میں ہے. ان میں نہ کوئی ایک چیز زیادہ ہے نہ کوئی ایک چیز کم ہے, کچھ نہیں. یہ قرآن کامل ہے, یہ قرآن مکمل ہے, یہ قرآن سراسر ہدایت ہے. ہم سب کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت ہے. اس لیے اس قرآن کو اپنا دوست بنانا چاہیے. کیا بنانا چاہیے؟ دوست کتنے بناتے ہیں ماشاءاللہ, ہم لوگ کتنے دوست ہیں ہمارے. اور لوگ تو آج کل باپ رے باپ باہر کے بھی دوست بنانے لگے, یعنی ایمان کے باہر کے بھی دوست بنانے لگا, اور اتنا قریبی دوست بنانا. قرآن کو اپنا دوست بنانا. قرآن سے سچا اور مخلص دوست کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.